عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت کی ایوننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ایک ایسی ویڈیو جس میں میاں بیوی کو قتل کر رہا ہے اس کو لو جہاد کہہ کر کے پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اجین میں مارشل ماسک کا چالان کاٹ رہے تھے تو کس طرح سے جو ہے آڑے ہاتھوں لیا گیا پبلک کی جانب سے۔ تروپتی میں بی جے پی کے جلسے کی کیا حالت ہوئی، ویڈیو دکھاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ ناظرین گرامی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے اس وقت گجرات فسادات میں ذکیہ جعفری کی درخواست پر سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی دو ایسی خبریں ہیں جس میں ایک تحریک لبیک کے لیڈر کی گرفتاری ہے تو دوسرے جمعیت الاسلام کے ایک لیڈر کی گرفتار کی خبر آ رہی ہے مفتی صاحب کی، اور ادھر رویش کے بلاگ کی بھی تفصیلات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ناظرین گرامی۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ اور ناظرین گرامی آپ جانتے ہیں اس وقت ہمارا کہاں کام چل رہا ہے۔ ہم نے آج کے مارننگ پرائم ٹائم میں وہاں کی تصویریں بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی اور بھی تصویریں آ رہی ہیں۔ ہم لگاتار آپ لوگوں کی امانتیں جہاں پہنچ رہے وہاں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ جن احباب نے حصہ نہیں لیا ضرور حصہ لیں تاکہ جو غریب لاچار لوگوں کی مدد ہو سکے۔ اور کیا کرنا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، نیچے دیے جائے نمبر پر واٹس اپ کر دیں، آپ کو تفصیلات بھیج دی جائیں گی۔ آئیے ناظرین گرامی ایک ایک کر کے پہلے ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ تصویر دکھانے کی کوشش کروں گا۔ جی ہاں، یہ جھوٹ پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کچھ دن پہلے آپ کے اس میں بھی یہ ویڈیو آئی ہوگی کہ ایک بھرے بازار میں ایک شخص جو ہے پوری طرح سے ایک خاتون کو پیٹ میں اور سینے میں چھرا گھونپ کر قتل کر رہا ہے۔ وہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی، لیکن اس ویڈیو کو لو جہاد کا نام دے کر کے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے اس وقت جو ہے شیئر کیا جا رہا ہے الگ الگ تبصرے کے ساتھ۔ ایک نے جس کو مہا دیوی تی بابا نام سے ایک جو ٹویٹر یوزر ہے، اس نے اس کلپ کو یوز کرتے ہوئے لکھا کہ اب کشمیر کو بھول جائیں، صرف دلی میں ہی اس وقت جو ہے کشمیر جیسی صورتیں پیدا کر رہی ہے، احتجاج کرنے والے خواتین کو لو جہاد کے لیے مار دیا جا رہا ہے، چاقو سے گھونپا جا رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے جو اس ویڈیو کو مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے کوشش کی گئی، اور کس نے اور کس کی تصویر استعمال کیا ہے وہ بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین گرامی الگ الگ طرح کے تبصروں کے ساتھ اس کو شیئر کر کے مسلمانوں کے خلاف شیئر کرنے کی کوشش کی گئی، جبکہ آپ انڈیا ٹوڈے کی یہ جو ہے دیکھ سکتے ہیں تصویر جس میں آپ کو کہا جا سکتا ہے کہ جو ایک شوہر نے اپنی بیوی کو 25 مرتبہ چھرا گھونپ کر کے بڑے بازار میں دلی کے روہنی میں جو ہے مارا، اور اس وقت وہاں سے لوگ گزر بھی رہے تھے اور جو وہاں لوگ کھڑے تھے انہوں نے اس انسیڈنٹ کو جو ہے ریکارڈ بھی کر لیا۔ لیکن اتنے سارے اخبارات میں اس ویڈیو کو پھیلنے کے باوجود اور اس کے حقائق بڑے بڑے چینلوں میں شائع ہونے کے باوجود دیکھیں نفرت پھیلانے والے کس طرح کی سرخیاں دے کر کے نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پہنچ گئی ہوگی، اور اس کی حقیقت بھی کہ ایک لڑکی ہے جو دلی کی روہنی علاقے میں یہ معاملہ پیش آیا تھا۔ دو الگ الگ طرح سے یہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی، ایک پچھلے جانب سے، ایک سامنے کے اعتبار سے، ایک سی سی ٹی وی کیمرے کی بھی ویڈیو جو ہے۔ دراصل اس کو اپنی بیوی پر شک تھا اور ناجائز تعلقات کا اس پر الزام لگا تھا، اور جس کا نیلو مہتا جس لڑکی کا نام تھا جس کو مار دیا گیا، وہ صفدرجنگ ہاسپٹل میں دلی کی کام کرتی تھی، اور شوہر کو حریش جس کا نام بتایا گیا اس کو شک تھا، اس وجہ سے جو ہے وہ کچھ سوال کیا اور سوال کے جواب کے بعد بھرے بازار میں چھرا گھونپ کر کے اس کا قتل کر دیا تھا۔ لیکن اس ویڈیو کو الگ ہی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ جو کوئی اس طرح کی نفرت پھیلا ہے اس کو متعلقہ پولیس تھانے میں اس ٹویٹ کو جو ہے رپورٹ کرتے ہوئے جو ہے یہ مسلمانوں کے خلاف ورغلانے والے باتیں جو کر رہا ہے اس کو رپورٹ کرنے کی کوشش کرے۔ ناظرین گرامی آئیے میں ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں، دیکھ لیجئے حالات کیا بن چکے ہیں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو لے کر کے۔ یہ ووہان شہر کی نہیں ہے جو چائنا میں جہاں سے کورونا وائرس پھیلنے کے الزامات لگا کر اس وقت ہم نے ہاسپٹلس وغیرہ کے مناظر دیکھے تھے۔ یہ دراصل ہندوستان کے چھتیس گڑھ کے ایک
खेल मैदान की है, यानी स्टेडियम की है, जहां पर 370 बिस्तरों का हॉस्पिटल बना दिया गया है। जिस तेज़ी के साथ कोरोना फैल रहा है उससे निपटने के लिए, तो इस चीज़ को और इस तैयारी को देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त भारत में क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, इन तमाम चीज़ों के चलते जाहिर सी बात है कि अलग अलग इलाक़ों में अलग अलग तरह की पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं। उज्जैन में भी इसी तरह मार्शल का जो टास्क बताया गया है मास्क पहनने के लिए, जो फ़ाइन वगैरह करता है, वो यहाँ पर उज्जैन के एक इलाके में मास्क का चालान काटने की कोशिश कर रहे, तो देखिए आवाम उनको किस तरह घेर लेती है और उन्हीं को डांटने की कोशिश करती है। इस वक्त जो है एक लेडी पुलिस जो है बचाने की कोशिश करती है जो गाली गलौज कर रहे थे। आवाज़ के साथ नहीं सुना सकते इसलिए कि इसमें गाली गलौज है, लेकिन आवाम की हालत देख लीजिए कि जो मास्क का जो है, जिन पर जो है ज़रूरी है मास्क लगा करके घूमने की जो है शराइत लगाई जा रही हैं, और जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है उन्हीं को गालियाँ दे रहे हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, बीजेपी की हालत बताऊं। तिरुपति से आई हुई हालत देखिए, जिसमें बीजेपी के जेपी नड्डा की जो है शिरकत हुई, लेकिन खाली कुर्सियों को देखकर के इस वक्त बीजेपी की जो दुर्गत बनी है पूरे भारत में, वो यहाँ का इस मंज़र को देख कर के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से हालात बन रहे हैं बीजेपी के, और बीजेपी के ख़िलाफ़ किस तरह जो है इस वक्त जो लहर कहा जाता थी वो ख़त्म होती नज़र आ रही है उनके दावे के मुताबिक। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको एक और तस्वीर दिखाऊं। मुंबई से आ रही है। कोरोना के फैलाव की वजह से जब लॉकडाउन होता है तो सबसे ज़्यादा मुतासिर जो तबका होता है वो माइग्रेंट्स का होता है, यानी मुहाजिरीन का होता है, जो एक रियासत एक गांव से दूसरे गांव आते हैं, काम की तलाश में काम कर रहे होते हैं, रोज़मर्रा और रोज़ाना मजदूरी के दावे चलते। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है तो आप इस ख़तार को देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टिकट लेने के लिए, अंदर दाखिल होने के लिए, चेकअप कराने के लिए कितनी लंबी इस धूप में जो है, कड़ी धूप में ये लाइन खड़ी हुई है। तो ये हालात हैं मज़दूरों की। इस तरह के लॉकडाउन की वजह से बड़े लोग मुतासिर नहीं होते, कंपनी में जॉब करने वाले लोग अपने घर से बैठकर कर लेते हैं, लेकिन एक रियासत से दूसरी रियासत जो कमाई के लिए आते हैं उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है अचानक लॉकडाउन के लगाने से, या फिर कहीं पर काम बंद हो जाने की वजह से। तमाम तस्वीर एक मरतबा फिर वही गुज़िश्ता साल का मंज़र हमें पेश कर रही है, जिस वक्त जो है माइग्रेंट्स, मुहाजिर, मज़दूर जो है किस तरह से शहर छोड़ कर के जाने की कोशिश में लगे थे और लगातार परेशान हो रहे थे खाने के लिए और पीने के लिए। हमने किस तरह से जो है ज़ख्मी पैरों को देखा था, चलते हुए काफ़िलों को देखा था। ये वही तरह का मंज़र एक मरतबा फिर भारत में देखने को मिल रहा है। नाज़रीन गिरामी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की हुकूमत को जो है कोई भी उन पर जो रेखती हुई नज़र नहीं आ रही है। आइए ये मंज़र देख लीजिएगा। वज़ीर दाखिला हैं पूरे मुल्क के, इनकी ख़ुद की हालत देख लीजिएगा कि वोट के लिए किस तरह भीड़ जमा करके जो है इस वक्त पूरी तरह से कोरोना के क़वानीन की, लॉकडाउन के क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ये वही लोग हैं जो कानून बनाते हैं, ये वही लोग हैं जो कानून तोड़ करके कॉलर ऊपर करके कहते हैं कि जो कुछ करना है कर लो, हम ही हुक्मरान ठहरे, हम ही इक़्तिदार ठहरे, हम ही हमारी कुर्सियों पर विराजमान रहेंगे, हम ही कानून भी बनाएंगे, तोड़ेंगे भी, हम ही हुक्मरान हैं, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ये ज़बान हाल से बयान करती हुई तस्वीर है जिसको आप देख रहे हैं। आइए नाज़रीन, गुजरात ले चलूँ। गुजरात के हालात का तो आपको पता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात फसादात में मारे जाने वाले कांग्रेस के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट एहसान जाफरी की बेवा ज़किया जाफरी की दरख्वास्त की समाअत पर मंगल के रोज़ 2 हफ्तों के लिए फिर रोक लगा दी। ज़किया जाफरी ने इस वक्त की रियासत के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी और दीगर आला अहदेदारों को गुजरात फसादात में क्लीन चिट देने वाली मुतल्लिका खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम SIT की रिपोर्ट को चैलेंज किया है। जस्टिस AM खानोलकर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अर्जी गुजार की दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी करने पर इत्तेफाक कर लिया है। तो नाज़रीन गिरामी, नाइंसाफ़ी किस तरह सर चढ़ करके बोल रही है वो भी अदालतों से आप लोगों के सामने है। तो दूसरी जानिब गुजरात के राजकोट का ये मंज़र आप देख लीजिएगा। एक स्मशान के बाहर आप दाएं जानिब जो देख रहे हैं ये अर्थियाँ हैं, लावारिस अर्थियाँ। हिंदू मज़हब में किसी को जलाया जाता है तो उसके जलने के बाद उसके राख को जो उसमें रख कर के अर्थी बनाई जाती है वो सबसे कीमती मानी जाती है। लेकिन ये लावारिस अर्थियाँ बता रही हैं कि न जाने कितने लोगों को जलाया गया, उनकी अर्थियाँ लेने को भी कोई नहीं लाए और उसको जो है जमा कर करके जो है स्मशान के बाहर रखा जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, जो बोओगे वही काटोगे,
اسی طرح کے منظر یہ ساری چیزیں ہمیں بیان کرتی ہے۔ احمد آباد، راجکوٹ، سورت کی جو صورتحال اس وقت ہے، میں نے آج مارننگ پرائم ٹائم میں بھی وہاں کا حالات دکھائے تھے، اس وقت بھی جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گجرات کی حکومت وہاں کی ریالٹی منظر عام پر صحیح طور پر نہیں لا رہی ہے اور میڈیا کو بھی دکھانے نہیں دے رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو لے چلوں پاکستان میں جمعیت علماء اسلام کے رہنما مفتی کفایت اللہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو جمعیت علماء اسلام ہے، یہ جیسے ہمارے بھارت میں جمعیت العلماء ہے، اسی طرح وہاں بھی جو ہے جمعیت علماء اسلام کے نام پر ہی تنظیم ہے جو کام کرتی ہے۔ ان کے رہنما مفتی کفایت اللہ کو منگل کی صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ میں ان کے آبائی علاقے میں گرفتار کر لیا گیا۔ مفتی کفایت اللہ کے بڑے بھائی قاضی حبیب الرحمان کے مطابق مفتی کفایت اللہ کو کوئک ریسپانس فورس QRF جس کو کہا جاتا ہے، ان کی ایک ٹیم نے صبح تقریباً 7:30 بجے علاقے ترانگڑی میں ان کے مدرسے جامعہ تعلیم القرآن سے گرفتار کیا۔ انڈیپینڈنٹ اردو سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ QRF اہلکاروں کے پاس مفتی کفایت اللہ کی گرفتاری کا وارنٹ موجود تھا۔ انہوں نے انہیں حراست میں لینے کی وجہ بتائی۔ ضلع پولیس آفیسر DPO مانسہرہ کے دفتر کے اہلکار سجاد شاہ نے مفتی کفایت اللہ کی گرفتاری کی تصدیق تو کی، تاہم وجوہات سے لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مفتی کفایت اللہ کو امن عامہ سے متعلق قانون MPO کے سیکشن 3 کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ ناظرین میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت پاکستان میں ہنگامے اور پرتشدد احتجاجات جاری ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اسلام آباد اور لاہور سمیت کئی شہروں میں ہائی وے بلاک کر دیے گئے ہیں اور یہ تحریک لبیک کے لیڈر کی گرفتاری کے بعد ہوا تھا۔ یعنی سعد رضوی کی گرفتاری کے خلاف تحریک لبیک کے 1000 کارکنان سڑکوں پر اتر آئے۔ پولیس اہلکاروں پر حملے پر کی بھی خبریں آ رہی ہیں، دونوں طرف سے لاٹھی دندے بھی چلے ہیں اور پتھراؤ کے واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ ایسے حالات میں جمعیت الاسلام کی جو ہے اس وقت گرفتار کیے جانے پر مفتی کفایت اللہ کو ایک مرتبہ پھر حالات خراب ہونے کی اور احتجاجات پرزور انداز میں دونوں دھڑوں کی جانب سے جو ہے سامنے آنے کی خبریں نکل کر کے آ رہی ہیں۔ اس وقت جو ہے پاکستان کے یہ وہ تمام اہم ترین علاقے جس میں اسلام آباد کہیں یا لاہور کہیں، دیگر بڑے علاقے جو ہے اس وقت جو احتجاجات کے زد میں ہیں، جبکہ جو ہے کورونا کے کیا حالات ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔